بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم ٹرانسمیشن لائن کے مکینیکل ڈیزائن کو کنٹینیو کریں گے۔ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سپورٹنگ سٹرکچرز کے اوپر کس طرح کی فورسز لگ رہی ہوتی ہیں اور ان کو سسٹم کے اندر کس طرح سے بیلنس کیا جاتا ہے۔ براڈلی سپورٹنگ سٹرکچر کے اندر لگنے والی فورسز کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ورٹیکل فورسز اور ہاریزونٹل فورسز۔ ورٹیکل فورسز کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ٹاور کے اوپر فورسز کے جو ورٹیکل کمپوننٹس ہوں گے ان کو آپ ایڈ کرو گے تو وہ ساری ورٹیکل فورسز کہلائیں گی۔ جیسے ہمارے پاس ورٹیکل فورسز کس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں؟ پول کے اپنے ویٹ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، کنڈکٹر کا جو ڈاؤن ورڈ پل آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اگر پول کے اوپر آئس وغیرہ ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا کنڈکٹرز کے اوپر جو آئس ہے اس کی وجہ سے بھی ڈاؤن ورڈ پل آ رہا ہوگا تو وہ بھی ورٹیکل فورسز کے اندر کاؤنٹ ہوگی۔ اسی طرح ہمارے پاس جو گائے وائرز ہوتی ہیں، گائے وائرز کے بارے میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ وہ وائرز ہوتی ہیں جو ہم سپورٹ کے لیے لگاتے ہیں ٹاورز کے ساتھ۔ یعنی ٹاور کے اگر ہمارے پاس ایک ٹاور ہے یا پول ہے، اس کو اگر سپوز کریں کہ یہ ایک ڈیڈ اینڈ ٹاور ہے، ڈیڈ اینڈ ٹاور سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد ٹرانسمیشن لائن یہاں پہ ٹرمینیٹ کر رہی ہے، اور سپوز کریں کہ یہ اگر لائن ہے تو اب اس لائن کی وجہ سے ٹاور جو ہے وہ اس سائڈ پہ بینڈ ہو سکتا ہے۔ سو اس ہاریزونٹل ڈائریکشن کے اندر جو فورس لگ رہی ہے، جو ٹینشن ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک وائر کا استعمال کرتے ہیں جس کو ہم ایک سائڈ سے ٹاور کے ساتھ لگاتے ہیں یا پول کے ساتھ لگاتے ہیں، اور دوسری سائڈ اس کی ہم نے زیادہ تر جو مین کیسز میں زمین کے اندر ہم نے لگائی ہوتی ہے۔ سو یہ جو وائر ہوگی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گائے وائر۔ اب یہ گائے وائر کیونکہ ایک وائر ہے تو وائر کے اندر جو فورس ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ٹینشن۔ تو وائر کے اندر جو فورس، اب کیونکہ اگر آپ سپوز کریں اس کنڈکٹر کی بات کریں تو آپ اس کنڈکٹر میں جو فورس لگ رہی ہے یا اس کنڈکٹر میں جو ٹینشن ہے وہ ہاریزونٹل ٹینشن کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ اس کے اندر یہ ایک اینگل پہ ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر جو ٹینشن ہوگی وہ اس وائر کے along اس طرح سے لگ رہی ہوگی، اور اس کا ایک ورٹیکل کمپوننٹ ہوگا اور ایک ہاریزونٹل کمپوننٹ ہوگا۔ تو جو ورٹیکل کمپوننٹ ہوگا جو اس وائر کا ڈاؤن ورڈز کی طرف ایکٹ کر رہا ہوگا وہ ہمارے پاس ورٹیکل فورسز کے اندر آئے گا۔ ہاریزونٹل فورسز میں فورسز کے جو ایکس کمپوننٹس ہیں یا ہاریزونٹل کمپوننٹس ہیں وہ شامل ہوں گے۔ جیسے ونڈ کی وجہ سے جو فورس سپورٹنگ سٹرکچرز پہ لگ رہی ہوگی وہ ہاریزونٹل ڈائریکشن میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کنڈکٹرز کی وجہ سے جو فورس لگ رہی ہوگی وہ بھی ہاریزونٹل ڈائریکشن میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آئس کا جو کمپوننٹ ہاریزونٹل ڈائریکشن میں سپورٹنگ سٹرکچر کے اوپر لگ رہا ہوگا وہ ہاریزونٹل فورس کے اندر آئے گا۔ اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے پاس جو ٹاورز ہوتے ہیں یا پولز ہوتے ہیں ان کی دونوں سائڈ پہ کنڈکٹر ہوتے ہیں، اور کنڈکٹر اگر ہم ازیوم کریں کہ دونوں سائڈ پہ وہ اپوزٹ ڈائریکشن پہ ایک پل آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ان بیلنسڈ پل لگے گا کنڈکٹرز کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور فورس ہوتی ہے، کیونکہ یہ ابھی ہم نے صرف لینئر وے میں دیکھا ہے، اگر ہم اس کو روٹیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کے اوپر جیسے یہ والا پوائنٹ ہے کہ ان بیلنسڈ پل آف کنڈکٹر لگ رہا ہوگا، تو اگر دونوں طرف پہ ان بیلنسڈ پل ہے تو یہ آف کورس جو ایک کنڈکٹر کا جو پل ہوگا وہ ہاریزونٹل ڈائریکشن میں ہوگا، لیکن جب آپ دونوں کے افیکٹ کو اکٹھا دیکھیں گے تو اگر ان بیلنس پل ہے تو الٹیمیٹلی یہ جو ٹاور ہوگا یا پول ہوگا یہ کسی نہ کسی طرف روٹیٹ کرے گا۔ یعنی اگر فار ایگزامپل اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس دو فورسز اپوزٹ ڈائریکشن میں لگ رہی ہیں اور ایک باڈی ہے جس کو وہ موو کروا رہی ہیں، تو آف کورس جس سائڈ پہ فورس زیادہ ہوگی یہ باڈی اس طرف موو کر جائے گی۔ اگر یہ دونوں فورسز بیلنسڈ ہے تو یہ باڈی کیا رہے گی؟ ایکولیبریم میں رہے گی۔ تو اب یہاں پہ کیونکہ جو ہمارا ٹاور ہوتا ہے یا پول ہوتا ہے، پرٹیکولرلی میں یہاں پہ ٹیوبولر پول یا ان ادر ورڈ ووڈن پول کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین میں اس طرح سے انسرٹ کیا گیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ آف کورس
موو کس طرح کرے گا کہ اگر دونوں طرف سے پل آ رہا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا بینڈ ہوگا، یا اگر ایک سائڈ پہ فورس زیادہ آ گئی ہے، بہت ان بیلنسڈ فورس ہے، تو یہ اس سائڈ پہ بینڈ ہو سکتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح ہم ایکویلبریم کی بیلنس کرنے کے لیے جس طرح ہم فزکس کے اندر کر چکے ہیں کہ اگر ہمیں ایکویلبریم فائنڈ کرنا ہے تو ہم ورٹیکل فورسز کو بیلنس کرتے ہیں اور ہارزونٹل فورسز کو بیلنس کرتے ہیں، اور اسی طرح روٹیشنل فورسز جتنی بھی ہوں گی جو کہ ٹارک پیدا کاری ہوں گی یا ٹارشنل فورسز ہوں گی، ان کو ہم کیا کرتے ہیں، بیلنس کرتے ہیں. سو اب اگر ہم کسی بھی پول کی بات کریں تو جو ایک پول ہوگا وہ انہیرنٹلی ورٹیکل فورسز کے لیے اسٹرانگ ہوگا، جبکہ ہارزونٹل فورسز کے لیے کیا ہوگا، ویک ہوگا. جبکہ جو کراس آرم ہوگا وہ ٹارشنل فورسز کے لیے ویک ہوگا. اب کراس آرم ٹارشنل فورسز کے لیے اس لیے ویک ہوگا کیونکہ جو کراس آرم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا انسولیٹر لگائے ہوتے ہیں، اور انسولیٹر کی دونوں طرف کنڈکٹر ہوتا ہے. تو ان بیلنس پل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک روٹیشنل فورس لگ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کراس آرم جو ہے وہ ٹارشنل فورسز کے لیے کیا ہوگا، انہیرنٹلی ویک ایکٹ کر رہا ہوگا. سو اب ہمیں ایک اچھا ڈیزائن اگر ہم نے بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ جو ہارزونٹل اور ٹارشنل فورسز ہیں ان کو ڈفرینٹ وے میں بیلنس کر کے ہمیں ان کو کم سے کم کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ کے جو اگر ایک سائڈ پہ پل زیادہ ہے تو آپ کو دوسری سائڈ پہ کسی طرح سے پل اگر کم آ رہا ہے تو اس کو زیادہ کر کے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے، تاکہ آپ کے پاس یہ جو ہے ان کا افیکٹ منیمم ہو. اور اگر آپ کے پاس ہارزونٹل فورسز جو ریمیننگ رہ جائیں گی، جو جن کو آپ بیلنس نہیں کر پا رہے ہوں گے، ان کو آپ گائے وائر کے ذریعے کیا کر رہے ہوں گے، بیلنس کر رہے ہوں گے. تو گائے وائر میں آپ کس طرح بیلنس کریں گے کہ گائے وائر کے اندر آپ کی جو ہاریزونٹل فورس ہوگی اس کو آپ کس میں کنورٹ کر لیں گے، ورٹیکل سٹریس میں یا ورٹیکل فورس میں. تو اس سے آپ کا کیا ہوگا، یہ ہمارے پاس جو ہے سسٹم بیلنس ہو جائے گا. تو یعنی آپ کا جو ہمیں اگر ایک پرفیکٹ ڈیزائن چاہیے تو اس کے اندر آف کورس ہم سسٹم کو ایکویلبریم میں رکھنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سپورٹنگ سٹرکچر ہیں، جو ٹاور ہیں، وہ اپنی جگہ پہ اسٹیٹک رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہر طرف سے لگنے والی فورس بیلنس ہو رہی ہوں. جیسے رائٹ سے لگنے والی فورس لیفٹ والی سائڈ سے بیلنس ہو، اپ والی ڈاؤن سے بیلنس ہو، کلاک وائز اینٹی کلاک وائز سے بیلنس ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے ایکویلبریم کے لیے پڑھی تھیں یہاں پہ بھی وہی اپلائی ہو رہی ہیں. تو اب پریکٹیکلی اگر ہم سپوز کریں اگر کوئی جیسے ہارزونٹل فورس ہے اس کو بیلنس نہیں کر پا رہے، تو ہارزونٹل فورس کو بیلنس نہ کر پانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس ایک پول یا ٹاور ہے اور یہ اس طرح زمین پہ لگا ہوا ہے، اور اس کو ایک سائڈ سے کوئی ہارزونٹل فورس کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ کنڈکٹر کا پل بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی آئس وغیرہ کی وجہ سے یا جیسے بھی ہے، اس کو یہ ایک سائڈ پہ اس کو فورس لگ رہی ہے. اب اگر یہ فورس زیادہ ہے تو آف کورس یہ جو ہے، اگر آپ کی یہ ریجڈ سپورٹ ہے تو یا تو یہ کمپلیٹلی اس طرف نیچے جائے گا، یا یہ ہوگا کہ آپ نے یہاں سے ریجڈ سپورٹ ڈالی ہوئی ہے اور یہ آپ اس کو یہاں سے پل کر رہے ہیں تو یہ یہاں سینٹر میں سے کیا ہو جائے گا، کلیپس کر جائے گا. تو اب آپ کے پاس بیسٹ وے یہ ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ یہاں پہ کیا کر دو، ایک سپورٹنگ سٹرکچر. اب بیسٹ وے تو یہ ہے کہ اس کو ہارزونٹل فورس ہے تو اس کو کینسل آؤٹ کرنے کے لیے آپ اس سائڈ پہ فورس لگاؤ. لیکن آف کورس ہمارے پاس جو سپورٹ ہوتی ہے وہ ہم زمین سے لیتے ہیں، نہ کہ اب یہاں پہ آپ کو مزید کوئی سٹرکچر بلڈ کرنا پڑے گا جس کے ذریعے آپ کو سپورٹ دینی پڑے گی. تو یہ اتنا ویلڈ طریقہ نہیں ہے. تو جو بیسٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے، آپ اس کو زمین کے تھرو سپورٹ دے رہے ہوتے ہو. اس کا اب یہ جب آپ یہ ایک وائر لگاؤ گے تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس وائر کے اندر جو ٹینشن ہوگی وہ اس کے ورٹیکل اور ہارزونٹل دونوں کمپوننٹ ہوں گے. تو اب آپ کیا کرو گے کہ اس ہارزونٹل فورس کو بیلنس کس طرح کرو گے کہ اب یہاں پہ جو مطلب لکھا ہوا ہے نا کہ ٹرانسفارم کرنا، ٹرانسفارم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ادھر بھی اگر آپ نے اس کو بیلنس رکھنا ہے تو ادھر کی جو ٹینشن ہے وہ بھی اتنی ہونی چاہیے. تو اب آپ کیا کرو گے، کیونکہ یہ ڈاؤن ورڈز کی طرف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہارزونٹل جو کمپوننٹ ٹینشن ہے اس کو آپ اس سائڈ کی جو ورٹیکل ٹینشن ہے اس میں کنورٹ کر لو گے. یہ اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہوگا. گائے وائر کو مزید اسٹڈی کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا
ریوائز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سپورٹنگ سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ کس طرح کے تھے۔ اب یہاں پہ جو میں سپورٹنگ سٹرکچرز کی بات کر رہا ہوں، میں سٹیل کے سپورٹنگ سٹرکچرز کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے پاس نارملی ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دو طرح کے سٹرکچرز ہوتے ہیں، ایک یہ اس طرح کا سٹرکچر بنا ہوتا ہے ٹاورز، جس کے اندر جیسے ابھی یہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ یہ دو سرکٹ کیری کر رہا ہے، جیسے ایک سرکٹ اس سائڈ پہ ہوگا تینوں فیز، اور ایک سرکٹ اس سائڈ پہ ہوگا۔ تو یہ مینلی اگر کہیں پہ انسٹال کیا جاتا ہے تو یہ ایز اے ہول نہیں لے کے جایا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو پارٹس میں وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے بولٹ کے ذریعے اس کو جوڑا جاتا ہے، یعنی پارٹ بائی پارٹ اس کو آپ بلڈ کرتے ہو۔ یہ جو لائنز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بریسز، اور یہ جو اوور آل اسٹرکچر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، لیٹس اسٹیل ٹاور یا لیٹس اسٹیل اسٹرکچر جو کہتے ہیں۔ اب اس کا ایک اور اپوزٹ آپ کو ملے گا، وہ ہوگا ٹیوبولر سٹیل ٹاورز۔ یہ مینلی ہمارے پاس جہاں پہ یہ روڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پیرلل میں یہ اس طرح کے اسٹرکچرز لگے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسپیس کم کور کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسٹرکچرز یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ہالو ہوتے ہیں، یعنی اندر سے ضروری نہیں ہے کہ یہ بھرے ہوئے ہوں، اور ویسے جو ووڈن پولز ہوتے ہیں ان کا بھی اسٹرکچر کچھ ایسا ہی ہوگا، اور یہ بھی ایز اے ہول بھی ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں، مطلب آپ نے جہاں سے بنائے گئے ہیں اور جہاں پہ آپ نے انسٹال کرنے ہیں دونوں پلیسز میں ایز اے ون پیس بھی کیا جا سکتا ہے، یا اس کو ایز اے سیورل پیسز کے طور پہ بھی لے جا کے وہاں پہ جو ہے اس کی سیٹنگ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے دو مین ٹاورز کی کیٹیگری ہے۔ اب ان کو یہاں پہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم جب گائے وائرز کا ذکر کریں گے تو وہاں پہ بھی کچھ ٹاورز آئیں گے، تو وہ ٹاورز ان ٹاورز سے مختلف ہوں گے۔ تو وہ ٹاورز کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ ان میں ایک ٹاور ہے ڈیڈ اینڈ ٹاور۔ ڈیڈ اینڈ ٹاور کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی ٹرانسمیشن لائن ٹرمینیٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کیا کرتے ہو، جو ٹاورز استعمال ہو رہے ہوں گے وہ ڈیڈ اینڈ ٹاور کہلائیں گے۔ تو پہلے ان کا استعمال کیا ہوا کہ جہاں پہ آپ کی ٹرانسمیشن لائن ختم ہوگی وہاں پہ یہ استعمال ہو رہے ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی ٹرانسمیشن لائن میں کوئی اینگل ہے، فار ایگزامپل آپ کی ٹرانسمیشن لائن اس سائڈ سے آ رہی ہے اور پھر اس نے کوئی ڈائریکشن چینج کر کے سائڈ پہ جانا ہے، تو اب جو یہاں پہ آپ ٹاور یوز کرو گے اس کی اسٹرینتھ آف کورس زیادہ ہونی چاہیے جو آپ کی لینئر ڈائریکشن میں آ رہے ہیں۔ تو جو یہاں پہ ٹاور استعمال ہو رہا ہوگا اس کو آپ کیا بولو گے، ڈیڈ اینڈ ٹاور۔ اس کے علاوہ ڈیڈ اینڈ ٹاور اور کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کی میجر کراسنگ ہو۔ میجر کراسنگ سے مراد ہے کہ اگر آپ نے ایک سپوز کریں کوئی ریور ہے تو اس کے دونوں کناروں پہ اگر آپ کو کنڈکٹر کو پہنچانا ہے تو دونوں سائڈ پہ آپ کیا کریں گے، ڈیڈ اینڈ ٹاور لگائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک پلین ایریا سے مونٹینیس سائٹ پہ جا رہے ہیں، یعنی ایک آپ کا ٹاور پلین ایریا میں ہے اور ایک آپ کا کسی ماؤنٹین کے اوپر ہے، تو آپ دونوں سائٹ پہ کیا کریں گے، ڈیڈ اینڈ ٹاورز یوز کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ڈیڈ اینڈ ٹاورز کہاں پہ استعمال ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی اسٹریٹ لائن جا رہی ہے اور اس کو ایکسٹرا سپورٹ دینے کے لیے آپ کا کیا ہوگا، ڈیڈ اینڈ ٹاور۔ تو دیکھنے میں ڈیڈ اینڈ ٹاورز اور جو ہم ابھی جو پیچھے اسٹرکچر دیکھیں ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن ان میں جو ڈفرنس آپ سسپینشن ٹاور یا جو لیٹسٹ ٹاور ہیں ان میں دیکھ سکتے ہو کہ ایک تو یہ اسٹرانگ ہوں گے، دوسرا ان کی بیس وائڈر ہوگی۔ یہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ بیس وائڈ بیس اور نیرو بیس کیٹیگری ہوتی ہے ٹاورز کی۔ اس کے علاوہ اس کی جو ہوگی انسولیشن سٹرنگ ہوگی وہ کیا ہوگی، اسٹرانگ ہونی چاہیے، کیونکہ جو ڈیڈ اینڈ ٹاورز ہوتے ہیں انہوں نے مینلی زیادہ سٹرنگنگ وہاں پہ کنڈکٹر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے جو ان کی انسولیشن سٹرنگ ہوگی وہ بھی کیا ہونی چاہیے، اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ ایک اور طرح کے ٹاورز ہوتے ہیں سٹب ٹاورز۔ سٹب ٹاورز ایسے ٹاور ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی ایسا انرجائزڈ اکوپمنٹ نہیں ہوتا، یعنی نہ ان کے اوپر کوئی ٹرانسفارمر لگا ہوگا، نہ ہی ان کے اوپر کوئی کنڈکٹر آ رہا ہوگا۔ ان کا صرف مقصد کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی گائے وائر لگی ہوگی، اگر آپ نے گائے وائر اور گراؤنڈ کو کلیئرنس ایک زیادہ دینی ہے، یا کوئی وہاں پہ رستہ آ گیا، جیسے فار ایگزامپل آپ نے یہ روڈ ہے اور یہاں پہ ٹاور ہے، اب آپ نے اس کو سپورٹ پرووائڈ کرنی، اور سپورٹ آپ نے پرووائڈ کرنی یہاں پہ سپوز کریں، تو اب آپ کیا کرو گے کہ اب اگر آپ اس طرح ڈائریکٹ اس کو اس طرح نیچے لے کے آتے ہو
تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو کلیئرنس آپ کو روڈ کے اوپر چاہیے وہ نہیں ملے گی. تو اب اس کے لیے آپ کیا کرو گے کہ آپ ہو سکتا ہے اس سائڈ پہ ایک سٹرکچر لگاؤ جس سے یہ گائے وائر جو ہوگی وہ اوپر کی طرف آ جائے گی، یعنی یہ اس طرح سے آ جائے گی، اور آگے چل کے آپ اس کو یہاں پہ ڈراپ کر دو. تو اب یہ جو آپ نے سٹرکچر لگایا ہے اس کے اوپر ایسے کوئی ٹرانسفارمر یا کوئی کنڈکٹر نہیں آ رہا، بلکہ آپ نے صرف جو گائے وائر جو کہ آلریڈی سپورٹ کے لیے صرف آپ لگا رہے تھے اس کو ایک کلیئرنس پرووائڈ کرنے کے لیے اس روڈ سے آپ نے یہ لگایا ہوا. تو سٹب ٹاورز ایسے ٹاورز ہوں گے جن کے اوپر کوئی انرجائزڈ اکوپمنٹ نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے صرف ان کو کس مقصد کے لیے لگایا ہوگا؟ گائے وائر کو کلیئرنس پرووائڈ کرنے کے لیے. اب گائے وائر جہاں پہ لگائی جاتی ہے، یہ ہم نے آپ نے اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی گائے وائر لگی ہوگی تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ ڈائریکٹ جا کے زمین میں آپ نے لگائی ہوگی، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں، مینلی جو لگایا جاتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سیمنٹڈ ایک چیز لگائی جاتی ہے. یعنی اگر یہ گراؤنڈ ہے تو یہاں پہ سیمنٹڈ سٹرکچر بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سیمنٹڈ سٹرکچر کے اندر ایک وائر آ رہی ہوگی یا ایک راڈ ہوگا. یہاں پہ اس راڈ کے ذریعے آپ نے کیا کیا ہوگا، گائے وائر کو اس طرح کر کے اٹیچ کیا ہوگا. اور کچھ کیسز میں یہاں پہ آپ کو ایک انسولیٹر ملے گا جس کو گائے انسولیٹر بھی کہتے ہیں، اور یہ ایز اے اسٹرین انسولیٹر، یعنی یہ اسٹرین انسولیٹر کی ہی ٹائپ ہے. سو اس طرح سے کر کے آپ کا جو ہے گائے وائر جو ہوگی اٹیچ ہو رہی ہوگی. تو اب یہ جو چیز ہے جس کی وجہ سے جس کے ذریعے آپ اس کو گراؤنڈ سے اٹیچ کر رہے ہیں، اس کو آپ بولیں گے اینکر. تو یہ پورا سٹرکچر کیا ہے؟ گائے وائر ہے. یہ جو لائن آ رہی ہے یہ انسولیٹر ہے جس کو آپ سٹے انسولیٹر بھی بولتے ہیں یا گائے انسولیٹر. اور یہ جو چیز ہے نا، یہ والی، یہ اینکر ہے. یعنی آپ کا یہ سارا جو ہوگا نا سٹرکچر، یہ کیا کہلائے گا؟ اینکر. اس کے علاوہ ایک اور اس میں ڈیفینیشن یہ آتی ہے کہ جہاں پہ آپ کا یہ اٹیچ ہو رہی ہے گراؤنڈ کے ساتھ، اور جو پول کا باٹم ہے جہاں پہ یہ زمین کے ساتھ ہے، یہ جو ہوگا نا اس کو آپ بولیں گے لیڈ. بعض اوقات پول کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے گائے وائر نہیں لگائی جاتی، بلکہ ایک اور پول یا سپورٹنگ سٹرکچر کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پش بریس. یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور جس طرح ہم نے سٹب ٹاور کے کیس میں دیکھا تھا کہ وہ کوئی ایسا انرجائزڈ اکوپمنٹ کیری نہیں کرتا، تو یہ بھی کوئی انرجائزڈ اکوپمنٹ نہیں کیری کرتا. صرف اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ اس مین پول کو کیا کرے؟ سپورٹ پرووائڈ کرے. گائے وائر کو زمین سے اٹیچ کرنے کی ڈفرینٹ کنفیگریشنز ہو سکتی ہیں. ان میں سے کچھ کنفیگریشنز یہاں پہ دکھائی گئی ہیں. جیسے کہ پہلی کنفیگریشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ پول ہے، اور یہاں پہ جہاں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس سٹیل پول ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی یہاں پہ اس طرح کر کے ایک سکیئر شیپ میں آ رہے ہوں گے یا کیوب فارم میں آ رہے ہوں گے، یعنی نیچے اس کے ایک سکیئر شیپ چل رہی ہے. تو جب بھی گائے وائر لگائی جاتی ہے تو اس پورے کے ساتھ اس طرح کر کے لپیٹی جاتی ہے اور پھر اس کو اس طرح ڈاؤن ورڈز لے کے آیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ انسولیٹر لگا ہے، اور یہاں پہ آپ اس کو اینکر کیا ہوا ہے آپ نے، تو اس کو بولتے ہیں اینکر گائے. دوسری جو ٹائپ دکھائی گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایک سپورٹ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو گائے وائر ہے یہ ڈائریکٹلی زمین کے ساتھ نہیں آ رہی بلکہ سپورٹ کے ساتھ لگی، تو اس کو آپ کیا بولیں گے؟ سٹب. تو یہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا؟ سٹب گائے کہلائے گا. یعنی یہ جو ڈائریکٹ ہے اس کو اینکر گائے، اور اس کو آپ کیا بولیں گے؟ سٹب گائے. تیسری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پول ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ گائے وائر آ رہی ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں سٹب، یعنی یہاں پہ ایک آپ نے ایک اور سپورٹنگ سٹرکچر لگایا. اب یہاں سپورٹنگ سٹرکچر کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری ہے نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹاور ہو. یہاں پہ سپورٹنگ سٹرکچر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو آپ نے سپورٹنگ سٹرکچر لگایا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وائر زمین کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، تو اس سٹرکچر کو آپ کیا کہیں گے؟ پول ٹو سٹب ٹو اینکر. تو یعنی یہ آپ کے پاس جو گائے وائر ہوگی اس کو، یا گائے آپ کے پاس کیا ہوگا؟ پول ٹو سٹب ٹو اینکر گائے. اس کنفیگریشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ایک پول کو دوسرے پول کے ساتھ اٹیچ کر کے سپورٹ پرووائڈ کی ہوئی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پول ٹو پول گائے. تو ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کا گائے کے جو سٹرکچر ہے وہ کیسے اٹیچ ہو رہا ہے، اس کی بیس پہ ہم اس کے ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ہم نے کی ہوئی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گائے وائر کس طرح سے
ہارزنٹل سٹریس کو ورٹیکل سٹریس میں کنورٹ کرتی ہے، اور گائے وائر کے اندر ٹینشن کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس ڈائیگرام کا استعمال کریں گے۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پول ہے اور یہ گائے وائر ہے، اور گائے وائر جو ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ ایک اینگل بنا رہی ہے جس کو ہم نے بیٹا کہا ہوا، اور اس جو آپ کے گراؤنڈ کے ساتھ گائے وائر کے اٹیچمنٹ پوائنٹ ہے اور پول کا جو پوائنٹ ہے، یہ اس کا باٹم والا پوائنٹ ہے، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ہم بولیں گے لیڈ، اور اس کو یہاں پہ کیپیٹل ایل سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس دو کنڈکٹرز لگے ہوئے ہیں، ان ادر ورڈز ان کو کنڈکٹر ازیوم کرنے کی بجائے ہم یہاں پہ لیتے ہیں کہ یہاں پہ دو ٹینشنز ہیں، یعنی یہاں پہ کسی وجہ سے بھی یہاں پہ دو ہارزنٹل ڈائریکشن میں فورسز لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کنڈکٹرز ہیں تو ان کنڈکٹرز کا یا جو یہاں پہ مومنٹ بنے گا، تو جو آپ کا فاصلہ بن رہا ہے T1 کا گراؤنڈ سے، وہ H1 بن رہا ہے، اور T2 کے لیے H2 ہے، جبکہ جو گائے وائر جہاں پہ اٹیچ ہو رہی ہے، یہ اٹیچمنٹ پوائنٹ اس کیس میں ہم نے ازیوم کیا ہے کہ یہ بالکل ان کے سینٹر میں آ رہا ہے، تو یہ اب سینٹر میں آ رہا ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے HG کہہ دیا ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کیس ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں پہ یہ جو فاصلہ ہے یہ ضروری نہیں ہے سینٹر میں ہو، اس کیس میں جو مومنٹ آرم کیلکولیٹ ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اب کسی بھی وائر کے اندر جو فورس ہوتی ہے نا، وہ اس کو ہم بولتے ہیں ٹینشن۔ اب ٹینشن کا ہم آلریڈی انٹرمیڈیٹ کلاسز میں ہم نے بڑے ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ ٹینشن کسی بھی وائر میں کیسے ہو سکتی ہے، کہ اگر سپوز کریں کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ ایک ریجڈ باڈی ہے جو کہ موو نہیں کر رہی، اور یہاں پہ ایک میس ہے جس کو آپ نے ایک سٹرنگ کے ذریعے آپ نے یہاں پہ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ اب اگر یہ ایک الاسٹک سٹرنگ ہے، اگر آپ اس کو ادھر موو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب اس میں جو آپ جو اس میں سٹریس، جو بھی اس میں ٹینشن ہے وہ ہارزنٹل ڈائریکشن میں ہوگی، یعنی جو سٹرنگ ہوگی وہ اس کو واپس اس سائڈ پہ موو کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا میکنزم ہے کہ یہاں پہ سپوز کریں ایک پلی ہے، اور پلی سے آپ نے وائر یا سٹرنگ اس طرح گزاری ہوئی ہے، اور یہاں پہ میس ہے، تو اب جو میس ہے یہ اس کو نیچے کی طرف پل کر رہا ہوگا، لیکن جو ٹینشن ہے وہ اس کو اپ ورڈس کیا کر رہی ہوگی، پل کر رہی ہوگی۔ سو اب یہاں پہ ان دونوں کیسز میں دیکھیں کہ جو آپ چیز نوٹ کر سکتے ہیں، یہ along دا وائر آپ کی ٹینشن ایکٹ کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو گائے وائر کے کراس ٹینشن ایکٹ کرے گی، تو اب یہ کیونکہ اگر ہم اس پلین کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کے دو کمپوننٹس بن رہے ہیں، یعنی یہ ایگزیکٹلی ورٹیکل اور یا ایگزیکٹلی ہارزنٹلی ڈائریکشن میں نہیں ایکٹ کر رہی، بلکہ یہ آپ کے پاس کیا ہے، ایک اینگل پہ ایکٹ کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایک ہارزنٹل کمپوننٹ ہوگا، ایک ہوگا ورٹیکل کمپوننٹ۔ تو یہاں پہ ہم نے جو ہارزنٹل کمپوننٹ ہے اس کو TH کہہ دیا، اور ورٹیکل کمپوننٹ کو ہم نے کیا کہہ دیا ہے، TV۔ تو اب ہمارا جو پرپز ہے یہ ساری چیز کرنے کا، ہم کچھ چیزیں کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹینشن کسی بھی وائر کے اندر کیا ہوگی، اور اس کے بعد گائے وائر کے جو ہارزنٹل اور ورٹیکل کمپوننٹ ہے وہ کیسے کیلکولیٹ کیا جائے گا، اور ہم ازیوم کریں گے کہ ہمیں یہاں پہ ابھی جو T1 T2 H1 H2 اور HG یہ ساری چیزیں کیا ہیں، معلوم ہے۔ تو ہم نے تین چار چیزیں جو معلوم کرنی، ہم نے ٹینشن ان گائے وائر معلوم کرنی ہے، اس کا ہارزنٹل اور ورٹیکل کمپوننٹ معلوم کرنا ہے، اس کے علاوہ ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ اینگل کتنا ہوگا، کیونکہ یہ اینگل ڈیفائن کرے گا کہ آپ گائے وائر کو کہاں پہ اٹیچ کریں گے۔ سو اب ہم نے، کیونکہ ہم ازیوم کریں کہ ہمارا جو سپورٹنگ سٹرکچر ہے یہ سٹیٹک ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ اس پہ لگنے والی ہارزنٹل فورسز بیلنسڈ ہے، یعنی جو فورسز اس میں ہارزنٹلی لگ رہی ہیں، ہارزنٹل فورسز اب اس میں کون کون سی لگ رہی ہیں، اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں فورسز ہارزنٹل ڈائریکشن میں لگ رہی ہیں، اور اس ڈائریکشن میں اب آپ کا جو ہارزنٹل ہے وہ کیا ہے، اس ٹینشن کا جو ہارزنٹل کمپوننٹ ہے وہ ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر یہ ایکویلیبریم میں ہے، یعنی اگر ہم اس کو ہارزنٹلی ڈائریکشن میں ایکویلیبریم میں ازیوم کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ لگنے والی فورس اور رائٹ سائڈ پہ لگنے والی فورس یہ ایک دوسرے کو کیا کریں، بیلنس کریں۔ تو یہاں پہ بیلنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر آپ کے
ایک اسٹرکچر کے اوپر دونوں سائڈ پہ فورس لگ رہی تو اس کے اندر کیا ہے روٹیشنل افیکٹ آ سکتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روٹیشنل افیکٹ ہم اس کو کیا بولتے ہیں ٹارک بولتے ہیں یا ان ادر ورڈز مومنٹ بولتے ہیں. سو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے ٹارک کیلکولیٹ کرنا ہے یعنی دونوں سائڈوں کا ٹارک کیا ہونا چاہیے بیلنس ہونا چاہیے. اب ٹارک کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کو سمپل ورڈز میں دیکھیں تو ٹارک از بیسیکلی ڈسٹینس انٹو فورس ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس ڈسٹینس اور فورس کا پروڈکٹ ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ فورس جو ہے وہ کیا ہے ٹینشن ہے اور آر ہمارے پاس کیا ہوگا ڈسٹینس ہوگا جہاں سے یہ ایکٹ کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس ہم تینوں ڈسٹینسز ہم کیا کہہ رہے ہیں گراؤنڈ سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے لیفٹ سائڈ کا اگر ہم نے مومنٹ نکالنا ہے تو ہم اس ٹینشن کو اس کامن پوائنٹ سے جہاں سے یہ ایکٹ کر رہی ہے اس کا یہ ڈسٹینس بن رہا ہے وہ یعنی ٹی ایچ کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ایچ جی سے. اسی طرح اگر ہم نے رائٹ سائڈ کے ٹارک یا رائٹ سائڈ کا مومنٹ نکالنا ہے تو ہم ٹی ون کو اس کی ہائٹ سے ملٹیپلائی کریں گے اس کے ڈسٹینس سے ملٹیپلائی کریں گے اور ٹی ٹو کو اس کے اپنے ڈسٹینس سے یعنی ٹی ون کو ایچ ون سے اور ٹی ٹو کو ایچ ٹو سے کریں گے. اور ایٹ دی اینڈ ہم نے کیا کرنا ہے اس سائڈ کو اور اس سائڈ کو بیلنس کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹی ایچ انٹو ایچ جی ایکول ہونا چاہیے ٹی ون انٹو ایچ ون پلس ٹی ٹو انٹو ایچ ٹو. سو اب ہم نے یہاں پہ یہی چیز کی ہے کہ ہم نے بینڈنگ مومنٹس جو تھے ان کو کیا کیا ہے بیلنس کیا ہے. تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے لیفٹ سائڈ سے جو فورس یا ٹینشن تھی اس کی لیفٹ سائڈ سے جو بینڈنگ مومنٹ تھا اور رائٹ سائڈ سے جو بینڈنگ مومنٹ تھا ان دونوں کو کیا کر لیا بیلنس. اور یہاں پہ ہم نے کیا کر لیا ہم ہارزونٹل کمپوننٹ آف ٹینشن نکال سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے ازیوم کیا ہے کہ ہمیں ٹی ون ایچ ون ٹی ٹو ایچ ٹو ایچ جی فار دس کیس گیون ہے تو ہم یہاں سے ڈائریکٹلی کیا کر سکتے ہیں ہارزونٹل کمپوننٹ نکال سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید ہم کیا چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ اینگل بنا ہوا ہے بیٹا. اب ہم نے میتھمیٹکس کے اندر جو جیومیٹری میں پڑھا ہے کہ اگر آپ کے پاس سپوز کریں کہ ایک یہ دو پیرلل لائنز ہیں اور ان کو ایک لائن انٹرسیکٹ کرتی ہے تو یہ اینگل اور جو یہ اینگل ہوتے ہیں یہ دونوں کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی ایسی ہے کہ اب ہمارے پاس ایک یہ ہارزونٹل سرفیس ہے اور ایک یہاں پہ آپ لائن لگا لیں یہ جو سینٹر سے پاس ہو رہی اب یہ لائن ان کو کیا کر رہی ہے کٹ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے جو اینگل آپ کا یہاں پہ بن رہا ہے اور جو اینگل یہ ہے یہ دونوں کیا ہیں سیم ہے تو دونوں کو ہم کیا کہیں گے بیٹا. تو اب ہمارے پاس دو ٹرائنگلز بن گئی. ایک ٹرائنگل کیا ہے یہ جو ٹینشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہوگی یعنی ٹینشن جو مین ہے وہ ادھر ایکٹ کر رہی ہے اور اس کا ایک ہارزونٹل کمپوننٹ اور ایک ورٹیکل کمپوننٹ ہے تو یہ ایک ٹرائنگل بن گئی. دوسری ٹرائنگل ہم یہ بنا سکتے ہیں یعنی آپ یعنی اگر آپ اس کو یہاں سے اس کو نیچے لے کر آئیں اب یہ جو فاصلہ ہے یہاں سے یہاں تک کا اس کو ہم نے کیا کہا ہوا ہے ایچ جی اور اس کو ہم نے کیا کہا ہوا ہے ایل. تو اس کا مطلب ہے کہ پیتھاگورس تھیورم لگا کے ہم اس کیس میں یہ چیز بنا سکتے ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے ہم ان دونوں ٹرائنگلز کو استعمال کر کے بیٹا کے ویلیو نکالیں گے. سو ہم نے یہاں پہ یہی چیز کی ہے کہ ہم نے پہلے اس ٹرائنگل کو استعمال کر کے اس میں جو بیٹا ہے کیونکہ ہمیں یہ سائڈ اس کا ابھی پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ان نون ہے اس کی لینتھ تو ہم نے اس کے اوپر ایسا ٹریگنومیٹرک فنکشن لگایا ہے جس کے اندر ایچ جی اور لینتھ آ جائے یعنی ٹینجنٹ. تو اس سے ہمارے پاس کچھ اس طرح کا آنسر نکلا ہے اور ایٹ دی اینڈ ہم نے بیٹا کو ایک سائڈ پہ رکھا اور اس ٹینجنٹ کو دوسری سائڈ لے جا کے انورس کر لیا. پھر ہم نے اس سائڈ پہ اگر ہم نے ٹینجنٹ لیا تو دوسری جو ہماری جو ٹرائنگل بنتی تھی اس میں بھی ہم نے ٹینجنٹ کا ہی فنکشن کیلکولیٹ کر لیا تاکہ ہم ان دونوں کو ایکول رکھ سکیں. سو یہاں پہ اب ہمارے پاس جو بیٹا ہے بیسیکلی یہ ہمارے پاس ٹینجنٹ کا فارمولا کیا ہے پرپینڈیکولر اوور بیس. سو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرپینڈیکولر کا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ جو اس اینگل کے سامنے والی سائڈ ہوگی وہ پرپینڈیکولر اور جو اس کے ایڈجسنٹ سائڈ ہے وہ کیا ہے بیس ہے. تو یہاں پہ جو ہمارے پاس بن رہا ہے وہ ٹی وی اوور ٹی ایچ ہے. اب ہم ان دونوں کو کیا کر سکتے ہیں ایکول رکھ کے ہم ایکویٹ کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ
آلریڈی کیونکہ ہم نے ہارزنٹل کمپوننٹ بھی نکال لیا ہے، ایچ جی کا بھی ہمیں پتہ ہے اور لینتھ کا بھی پتہ ہے، تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ورٹیکل کمپوننٹ ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو 4 چیزیں کیلکولیٹ کرنی تھی، ہم نے ایک ٹینشن کیلکولیٹ کرنی تھی، ہارزنٹل ورٹیکل کمپوننٹ کیلکولیٹ کرنے تھے اور بیٹا، تو 3 چیزوں کی ہم نے کیلکولیشن کر لی ہے۔ اب اگر ہمیں کسی بھی فورس کے یا کسی بھی ویکٹر کے کمپوننٹس پتہ ہیں تو ہم اس ویکٹر کے ایکچوئل میگنیچیوڈ کو نکال سکتے ہیں۔ ہم سمپل کیا کریں گے، ہم پیتھاگورس تھیورم یوز کر کے ٹی ایچ اسکیئر اور ٹی وی اسکیئر کر کے ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ایکچوئل ٹینشن کا جو ہے میگنیچیوڈ آ جائے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے اب یہی چیز کر لی کہ ہم نے گائے وائر کے اندر ٹینشن جس کو ہم نے ٹی جی سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے ہم نے ہارزنٹل اور ورٹیکل کمپوننٹس کے اسکیئر لیے اور ان کا انڈر روٹ لیا، تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے گائے وائر کی ٹینشن آ گئی۔ سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو آلریڈی ورٹیکل کمپوننٹ کی ہم نے ویلیو جو نکالی اس کو پٹ کریں تو اب ہم گائے وائر کی ٹینشن کو ان ٹرمز آف ہارزنٹل کمپوننٹ میں ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ہارزنٹل جو کمپوننٹس لگ رہے تھے ٹینشن کے یہ ہارزنٹل ٹینشنز تھیں، ان کو ہم نے کس میں کنورٹ کرنا تھا، ورٹیکل میں۔ تو ورٹیکل میں ہم نے کیسے کنورٹ کیا کہ کچھ تو یہ ادھر سے بیلنس ہو رہی ہے اس کے ہارزنٹل کمپوننٹس، اب باقی جو بیلنس کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا، ورٹیکل۔ یعنی ادھر ایکچوئل میں ہونا یہ ہے کہ اس کو آپ نے اسٹیٹک رکھنا ہے اور اس کا جو ہارزنٹل پل ہے ان کنڈکٹرز کا، اس کو بیلنس کرنا ہے اس گائے وائر نے۔ تو گائے وائر کا ایک ہارزنٹل کمپوننٹ ایک ورٹیکل کمپوننٹ، اگر آپ صرف ہارزنٹل کو ان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا، کیونکہ اس میں ایسے ورٹیکل ڈائریکشن میں اور کوئی فورس ابھی اس ڈائیگرام کے اندر ایکٹ نہیں کر رہی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس سائڈ پہ ٹینشن ہے اور اس سائڈ پہ ٹینشن ہے یہ دونوں بیلنسڈ ہیں، اور جو آپ کا ایکسٹرا ہارزنٹل کمپوننٹ رہ جاتا ہے اس کو آپ کا یہ ورٹیکل کمپوننٹ کیا کر رہا ہے، بیلنس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہارزنٹل ٹرانسفر ہوا ہے ورٹیکل میں یہاں پہ۔ اب اگر ہم نے ورٹیکل ڈائریکشن میں ٹوٹل لوڈ نکالنا ہے تو اب ٹوٹل لوڈ کیسے آئے گا، ایک تو یہ ہوگا کہ اس کنڈکٹر کا اس ٹاور کا اپنا ویٹ ہے یا اس پول کا اپنا ویٹ ہے، پلس اس میں جو اگر اس کے اوپر کوئی اکوپمنٹ لگا ہوا، اگر اس کے اوپر انسولیٹر لگے ہوئے ہیں، ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کا ویٹ ہوگا، پلس اس کا جو ٹینشن کا ورٹیکل کمپوننٹ تھا وہ بھی آئے گا۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ویٹ کا ہے تو یہ فورس ہے بیسیکلی، تو یہاں پہ جو ہم میئر کر رہے ہیں اس کیس میں فورس وہ پاؤنڈز کے اندر کر رہے ہیں، اور پاؤنڈ سے نیوٹن کی کنورژن ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ بھی پاؤنڈز میں، یہ بھی پاؤنڈز میں اور یہ بھی پاؤنڈز میں۔ اس سے پہلے جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، ٹینشن بھی ایک فورس ہوتی ہے اور ٹینشن کی بھی جو یونٹ ہوگی وہ پاؤنڈز ہوگی۔ جو یہاں پہ ہائٹس استعمال ہو رہی ہیں وہ مینلی فیٹ کے اندر استعمال ہو رہی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ریلیشن ڈیرائیو کی ہیں اس سے ہمیں کن کن چیزوں کا پتہ چل رہا ہے۔ اب ہم نے جو بیٹا کا ریلیشن ڈیرائیو کیا ہے اس میں ہمارے پاس ٹین بیٹا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ رہا تھا کہ ہمارا ریلیشن کیا بن رہا تھا، بیٹا از اکول ٹو ٹینجنٹ انورس ایچ جی اوور ایل۔ اب اگر آپ اس ریلیشن کو دیکھیں تو ازیوم کرتے ہیں کہ اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس ٹاور ہے اور یہاں پہ گائے وائر کا اٹیچمنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ جو گائے وائر کا باٹم پوائنٹ ہے جو گراؤنڈ کے ساتھ لگ رہا ہے وہ ہے۔ اب ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہم اس لینتھ کو نہیں چینج کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لینتھ کو اگر آپ نہیں چینج کرتے تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گائے وائر کہاں پہ اٹیچ کرنی ہے، مطلب آپ یہاں پہ کدھر اٹیچ کریں گے۔ تو اب اگر آپ جتنا آپ یعنی اگر آپ یہاں پہ یہ چینج نہیں کر رہے، اس کا مطلب اس کے اندر لینتھ کیا رہ رہی ہے، کانسٹنٹ رہ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ بیٹا کو کم کرتے ہو تو اس سے آپ کا جو گائے وائر کے اندر ٹینشن اور جو ورٹیکل کمپوننٹ ہے ٹینشن کا وہ کیا ہو رہا ہوگا، کم ہو رہا ہوگا۔ یہ کیسے ہو رہا ہوگا کہ ہم نے
ان دونوں کو ریلیٹ کیا تھا، یا یہاں پہ آپ اگر دیکھیں کہ ہم نے یہ نہیں چینج کیا تو اس کا مطلب ہے ایچ جی چینج ایک تو ہو رہا ہوگا، یعنی اگر آپ اس کو چینج کر رہے ہو تو ایچ جی کی ویلیو چینج ہو رہی ہوگی. اور اگر اس کے لحاظ سے دیکھیں تو اگر آپ یعنی ٹینجنٹ بیٹا آپ کم کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے ورٹیکل کمپوننٹ بھی کم ہو رہا ہوگا، لیکن ہارزونٹل کمپوننٹ اپنی جگہ پہ کیا رہ رہا ہوگا، کانسٹنٹ رہ رہا ہوگا. یعنی کیونکہ یہ دونوں ایکول تھے تو اس کا اگر ڈینامینیٹر اس کا سیم رہ رہا ہے، یعنی چینج آپ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے جس ایکسپریشن کے آپ ایکول اس کو رکھ رہے ہو، یعنی اس کا بھی یہ جو ہے ڈینامینیٹر چینج نہیں ہوگا. تو یعنی ایچ جی اور ٹی وی دونوں آپس میں ریلیٹ کر رہے ہوں گے. یعنی اگر آپ ورٹیکل ٹینشن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایچ جی کو کیا کریں گے، کم کریں گے. یعنی آپ جو گائے وائر کا جو اٹیچمنٹ پوائنٹ ہے اس کو نیچے لے کے جائیں گے. تو جو نارمل پریکٹس کی جاتی ہے وہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ ٹینجنٹ بیٹا جو ہے وہ کم سے کم رہے. اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس جو گائے وائر کا اٹیچمنٹ پوائنٹ ہے اگر وہ کنڈکٹر سے بہت دور ہو، یعنی وہ سینٹر میں نہ آ رہا ہو، لیکن یعنی ان کا جو اٹیچمنٹ پوائنٹس کا فاصلہ ہے وہ زیادہ ہو، یعنی فار ایگزامپل آپ کا یہاں پہ گائے وائر اٹیچ ہو رہی ہے اس کیس میں، اگر یہ ڈسٹنس زیادہ ہے یعنی باقی کنڈکٹر سے، تو پھر آپ کا جو بینڈنگ مومنٹ ہوگا وہ اگر ہم اس پوائنٹ کے ریلیٹیو چیک کریں گے تو وہ چینج ہو جائے گا. یعنی اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو جو T1 اور T2 کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کرنی پڑے گی وہ H1 مائنس ایچ جی. یہاں پہ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اب میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو بینڈنگ مومنٹ ہے وہ ہم اس پوائنٹ کے رہیں، تو یعنی اس پوائنٹ سے جو ان کا فاصلہ بنتا ہے، تو اس پوائنٹ سے فاصلہ کیا بنتا ہے. فار ایگزامپل اگر اس کیس میں دیکھیں تو اس کیس میں آپ دیکھیں ایچ جی اور T1 اوپر ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا اور اس کا فاصلہ اگر کیلکولیٹ کرنا ہے تو میں H1 میں سے ایچ جی کو کیا کر دوں گا، مائنس کر دوں گا. تو یہاں پہ بھی ہم نے ایسے ہی کیا ہوا ہے. اسی طرح T2 نیچے ہے تو اسی طرح H2 اور ایچ جی کو آپس میں مائنس کر کے میں کیا کروں گا، یہاں پہ جو سینٹر سے مومنٹ بن رہا ہے اس کو نکالنے کے لیے میں ڈسٹنس نکال لوں گا. سو ہم نے کیا دیکھا اس ساری ڈسکشن کے اندر کہ ہمارے پاس اگر گائے وائر ہے تو گائے وائر کے اندر آپ ٹینشن کیسے کیلکولیٹ کرتے ہو اور کس طرح سے آپ جو ہارزونٹل سٹریسز ہیں ان کو ورٹیکل سٹریسز میں چینج کرتے ہو، اور ورٹیکل سٹریسز کو کم رکھنے کے لیے آپ بیٹا کی سلیکشن کیسے کرتے ہو. تو ابھی ہم نے یہ ساری چیز دیکھی. اب ہم ایک ایگزامپل کریں گے جس کے اندر ہم انہی فارمولوں کو استعمال کر کے ریزلٹس نکالیں گے. تو ہمارے پاس پرابلم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیں ایک ڈیڈ اینڈ پول دیا گیا ہے. ڈیڈ اینڈ پول کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرانسمیشن لائن ٹرمینیٹ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اس کو ایک گائے وائر سے سپورٹ کیا گیا ہے، اور اس کی جو ڈائیگرام ہے وہ ویسی ہے جس طرح کہ ہم پہلے ازیوم کر کے چل رہے ہیں. اب جو بینڈنگ مومنٹس کریٹ ہو رہے ہیں وہ یہ دو فورسز کر رہی ہیں، اور ان دونوں کی ہائٹس کیا ہیں. یعنی 3000 جو پاؤنڈ والی فورس ہے اس کی ہائٹ ہے 37.5 اور جو 2500 والی ہے یہ ہے 35.5 فیٹ پہ، اور جو گائے وائر اٹیچ ہے وہ 36.5 فیٹ پہ ہے اٹیچ ود رسپیکٹ ٹو گراؤنڈ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گائے وائر ہے وہ ان دونوں کے سینٹر میں آ رہی ہے، یعنی اس کا جو اٹیچمنٹ پوائنٹ ہے وہ ان دونوں کے سینٹر میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ پرابلم ویسی ہے جیسے ابھی ہم نے ساری ریزلٹس نکالے ہیں. تو اب ہم نے کیلکولیٹ کیا کرنا ہے، ہم نے ہارزونٹل کمپوننٹ کیلکولیٹ کرنا ہے، اینگل بیٹا کیلکولیٹ کرنا ہے، ورٹیکل کمپوننٹ کیلکولیٹ کرنا ہے، اور ٹینشن گائے وائر کیلکولیٹ کرنی ہے. تو اب اس میں ہم جسٹ جو ریلیشنز ہم نے ڈیرائیو کیے ہیں ان کے اندر ہم ویلیوز پٹ کرتے جائیں گے اور ہم یہاں پہ ریزلٹس نکالتے جا رہے ہیں. جیسے ہمیں T1 گیون تھا، H1 گیون تھا، T2 H2 ایچ جی، ان میں ویلیوز پٹ کی اور ہمارے پاس ہارزونٹل ٹینشن کچھ اس طرح سے آ رہی ہے. اور جبکہ اگر ہم دیکھیں اینگل بیٹا کی کیلکولیشن ہم نے کی ہے تو یہ ہمارے پاس کتنی آ رہی ہے 67.6، اور ورٹیکل کمپوننٹ آپ دیکھیں کہ کتنا آ رہا ہے. اب یہ مین سمجھنے والی چیز ہے کہ ہمارے پاس جو ورٹیکل کمپوننٹ ہے وہ
بہت زیادہ آ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ہارزنٹل کمپوننٹ. تو اس کا مطلب یہاں پہ اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہیں، کہ جو آپ کا ہارزنٹل سٹریسز کو ہم نے کس میں کنورٹ کر لیا ہے، ورٹیکل سٹریس میں. یعنی ایکچوئل میں تو اگر آپ نے وہ دو کنڈکٹرز کے سٹریس کو بیلنس کرنا تھا تو دوسری طرف بھی دو اتنی ہی سٹریسز کی ہارزنٹل ڈائریکشن میں لگنی تھی. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ورٹیکل کمپوننٹ کو ایسے رکھ لیا کہ ہم نے رائٹ سائڈ پہ لگنے والی ہارزنٹل فورسز کو لیفٹ سائڈ میں ورٹیکل سے کنٹرول کیا. یعنی آپ کا ایکچوئل میں تو ایک ٹینشن تھی وائر کے اندر، تو اب آپ نے اس وائر کی جو ٹینشن ہے اس کے دو کمپوننٹ ہے، ہارزنٹل اور ورٹیکل. تو یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کس کمپوننٹ کو کتنا رکھ رہے ہو. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ اگر آپ جو اٹیچمنٹ پوائنٹ ہے اس کو چینج کرتے ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ورٹیکل کمپوننٹ ہے چینج ہو رہا ہے. لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اوور آل ٹینشن نکالنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہم نے دیکھا ہے کہ اوور آل ٹینشن نکالنے کے لیے اب ہم کیا کریں گے کہ ہارزنٹل کمپوننٹ اور ورٹیکل کمپوننٹس کو اسکوائر لے کے انڈر روٹ لیں گے، تو اس سے ہمارے پاس گائے وائر کی ٹینشن آ جائے گی. تو اب آپ یہاں پہ ایک چیز اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لیفٹ سائڈ کی روٹیشنل افیکٹ ہے وہ رائٹ سائڈ کے روٹیشنل افیکٹ کے ایکول ہونا چاہیے. یعنی اس ٹینشن کو اگر آپ اس کے ڈسٹنس سے یعنی ایچ جی سے ملٹیپلائی کریں، دیٹ شوڈ بی ایکول ٹو T1H1 پلس T2H2. سو یہ دونوں چیزیں کیا ہونی چاہیے، ایکول ہونی چاہیے.